بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین، سفر کے معنی خالی کے ہیں، اور اہل عرب کے ہاں 4 مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے، اور وہ ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور سفر کے شروع ہوتے ہی یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا، اس لیے اس مہینے کا نام سفر ہے، یعنی گھروں کو خالی کر دینے والا مہینہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کسی بیماری میں نحوست ہے، نہ الو میں، نہ ہی سفر کے مہینے میں۔ ناظرین، ابن آدم جو ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ زمانہ تو میں ہوں۔ تو بس پھر یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ ہر وہ وقت منحوس ہے جس میں گناہ کیا جائے، ہر وہ وقت منحوس ہے جس میں گناہ کیا جائے، اور ہر وہ وقت خیر و برکت والا ہے جس میں نیکی کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، آج پروگرام توبہ استغفار میں ہم بات کریں گے ماہ سفر کی حقیقت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے جناب علامہ نوید سیالوی صاحب اور علامہ محمد ثاقب نعمان صاحب، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب محمد فرحان گوہر صاحب۔ ان تینوں باپ کی جانب پڑھتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان احباب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تینوں باپ کا وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، پروگرام میں تشریف آوری کا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آغاز سیالوی صاحب آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہیں سے آغاز فرمائیے کہ سفر کا مہینہ جو ہے اس کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم۔ علی بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی جملہ ٹیم کو خراج محبت پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ پرمغز با مقصد پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم عنوان کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ یہ ماہ سفر کا مہینہ قریب ہے، ماہ محرم کے اختتامی ایام ہیں۔ تو دور جاہلیت میں یہی تصور تھا، چونکہ سفر کا معنی جو ہے وہ خالی کے معنوں میں آتا ہے، اور مشرکین کی نظر میں اس سے مراد تھا کہ خالی ہے خیر و برکت سے۔ یہ اچھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خیر و برکت سے خالی ہے، اس لیے اس کو منحوس تصور کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اس میں وہ کوئی ایسا اہم کام بھی نہیں کرتے تھے، کوئی سفر نہیں کرتے تھے، کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، چونکہ جو بھی کام اس مہینے میں ان کے نزدیک کیا جائے تو وہ ناکام ہوتا تھا۔ صحیح، اس میں برکت نہیں ہوتی تھی، کامیابی نہیں ہوتی تھی، اس میں بھلائی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، مجھے ایک سوال عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بات بتا دی اسلام سے قبل کی، ٹھیک ہے، اسلام سے پہلے کی، لیکن یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے، تو 1450 سال گزر چکے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے دوری ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت، ایک حدیث میں کہ اطرت دے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں امت نے چھوڑ دی ہیں، نہ کتاب اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، نہ آقا علیہ السلام کی سنت کو بنایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، بڑی اہم، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس رسی سے مراد کوئی عام رسی نہیں ہے، وہ رسی اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ جس نے قرآن کو تھام لیا اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ محبوب کو ہم نے آپ کی طرف مبعوث کیا ہے، اور محبوب کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ذمہ داریاں بتاتے ہوئے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آخر میں ایک بڑی اہم بات بتائی، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آقا سے آنے سے پہلے وہ سارے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، حضور اس گمراہی کا خاتمہ کرنے آئے تھے، شرک کا خاتمہ کرنے آئے تھے، غلط رسومات کا خاتمہ کرنے آئے تھے، اس طرح کے خیالات اور سوچ کا خاتمہ کرنے آئے تھے۔ اس خاتمے کو ختم کرنے والے جب نبی تشریف لا چکے ہیں، پھر اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے انہی رسومات کو،
اسی سوچ کو اسی فکر کو پروان چڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. انہیں قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں قرآن دیا ہے اور قرآن اللہ کی رسی ہے, جس نے اس کو تھام لیا ہے وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے. علامہ ثاقب نعمان صاحب, یہ بات تھوڑی سی ہمارے موضوع سے تو irrelevant ہے شاید, لیکن جو موجودہ صورتحال ہے, فی زمانہ جو صورتحال ہے, جو ہمارے حالات ہیں, اگر تفرقہ بازی کی طرف دیکھیں, انتشار کی طرف دیکھیں, فرقہ واریت کی طرف دیکھیں, تو یہ چیزیں ہمیں اپنے عروج پر نظر آتی ہیں. ابھی علامہ نوید سیالوی صاحب نے ریفرنس دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو, اور یہ جگہ جگہ پر یہ ترجمہ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس کے باوجود ود دا پیسیج آف ٹائم یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلا کر اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کا موقع فراہم کیا. میں صمیم قلب سے آپ کا مشکور ہوں. سر, آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا اہم اور بڑا خاص سوال ہے. ہم اس چیز کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جگہ جگہ ہمیں لکھی ہوئی ضرور نظر آتی ہے. ہاں, ہر دکان پر, ہر جگہ پر, مین جو بھی ہر آفس میں, ہر شاہراہ پر یہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی. لیکن اس کا آسان اور سمپل سا جواب یہی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے, ہم قرآن کریم کی آیات کو پڑھ ضرور لیتے ہیں, احادیث مبارکہ کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہم اسے پڑھتے ہیں, درس میں بیان کرتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو اس پر عمل نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اس کی سب سے بڑی وجہ, جہاں پر دوسری وجہ ضرور ہیں, لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں قانون دیا تھا, ہم نے اس قانون پر عمل نہ کیا, اور اس قانون پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے وہ فرقہ واریت کے اندر بڑھتے ہیں. بالکل صحیح, اس بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, لیکن اس وقت ہمیں یو کے برطانیہ سے جوائن کر چکے ہیں علامہ قاری قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور قاری صاحب کا میں آپ سے تعارف ناظرین کروا دوں کہ یہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اہل سنت یو کے برطانیہ, اور الحمدللہ 2023 میں حکومت برطانیہ کی طرف سے آپ کو MBE ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 2023 میں الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت صاحب بات کر رہے ہیں آج ماہ سفر کی حقیقت کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا کہ پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے, میں نے یہی عرض کرنا ہے کہ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے جسے اکثریت جو ہے وہ منحوس سمجھتی ہے؟ جی بسم اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. آمین آمین. بہت شکریہ. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, ان عدۃ الشہور عند اللہ, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں. اور چونکہ یہ سورہ توبہ کی آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے, اللہ کریم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے, اور ان میں 4 مہینوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, جن میں ذی القعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب شریف ہے. ان 4 ہفتوں 4 مہینوں کے اندر جو کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے حد اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور سفر المظفر وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جو اولیاء اللہ کے مقدس اراس کا مہینہ ہے. اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ بہت سے لوگ اسے 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور 13 تیزی بالکل یہ منحوس ہے, یہ قطعی طور پہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مقدس مہینوں کے اندر برکات کا نظور رکھا ہے, اور بہت سے لوگ جو یہ اسے بدشگونی کرتے ہیں, یہ شریعت مطالعہ میں بالکل غلط ہے. اور اس مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس ماہ مقدس میں
بڑے بڑے بزرگان دین، اندازہ کر لیجئے کہ حضور داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرص مقدس بھی اسی ماہ مبارکہ میں ہے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس بھی اسی ماہ مقدس میں ہے، اور حضرت خواجہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مقدسہ میں ہے، اور اعلیٰ حضرت قبلہ عالم فاتح قادیان سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو عرس بھی اسی ماہ مقدسہ میں ہے۔ بالکل صحیح قاضی صاحب، جی قاضی صاحب آپ اگر اجازت دیں میں ایک سوال آپ سے عرض کروں۔ یہ تو بات ہو گئی کہ ان ہستیوں کے جو عرس ہیں وہ اس مہینے میں ہیں۔ آپ نے 13 تیزی کا ذکر کیا، تو چونکہ آپ یو کے برطانیہ میں رہتے ہیں اور 78 سے الحمدللہ وہاں پر ہیں، اور دین اسلام کی اشاعت کے حوالے سے آپ کی بہت ساری خدمات ہیں الحمدللہ، انہی کے اعتراف میں آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور جو بھی پاکستان سے وہاں پر جاتا رہا ہے وہ الحمدللہ آپ کی خدمات سے بخوبی واقف ہے، اور میں خود وہاں پر جا کر دیکھ چکا ہوں۔ تو یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب آپ تشریف لائے، بالکل بچپن تھا، بچپن کا زمانہ تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے جس محبت کے ساتھ 12 ربیع الاول شریف کو آپ نے نعت پڑھی تو ایک عجیب سما پیدا ہو گیا تھا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا، بہت بڑا اجتماع تھا جس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے پرائے سب بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے نعت پڑھی تھی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قاضی صاحب کہ وہاں پر رہ کر لوگوں کو آگاہی دینا، اب جس طرح چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آپ نے 13 تیزی کا ذکر کیا، پھر اس کی 13 تاریخ کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، تو لوگ اس چیز کو کیش کرتے ہیں، مختلف طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ اس تاریخ تک آپ یہ صدقہ دیں، اس تاریخ تک آپ یہ اذکار کریں، اس نام والے لوگ اس چیز کا صدقہ دیں۔ تو یہ چیزیں سوشل میڈیا پر ہمیں بہت زیادہ خاص طور پر مہینے کے سفر میں دیکھنے کو، تو جن کا ایمان کمزور ہے یا جو آگاہی نہیں رکھتے، اس طرح سے وہ جانتے نہیں ہیں حقیقت، تو وہ لوگ تو فوراً جو ہے وہ معیوب ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرف لگ پڑتے ہیں۔ تو وہاں پر رہ کر بھی خاص طور پر اور باقی ممالک کے لیے بھی ان چیزوں پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ آپ کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہی بہت خوبصورت نام ہے الحمدللہ۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے ہی میں یہ عرض کروں گا کہ بہترین حل اس کا یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العزت کے حضور میں صدق کے دل سے توبہ جو کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ استغفار کو قبول کرتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ کے حضور میں صدق کے دل سے توبہ کریں اور محبتیں تقسیم کریں، نفرتوں کو مٹائیں، ایک دوسرے کو پیغام ایسا دیں کہ جو اسلام کی محبت اور پیار والا پیغام ہے، اس سے انسانیت کو فروغ ملے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی اللہ کے فضل سے حاصل ہوگی۔ بہت اچھے قاضی صاحب، میں اس حوالے سے بھی آپ سے لاسٹ میسیج اور کمنٹس بھی آپ کے اسی کے ساتھ شامل کر لیجئے گا۔ انتشار، تفرقہ بازی، شر پسندی، انتہا پسندی اپنے عروج پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں ابھی قبلہ ایاز صاحب جو چیئرمین رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان 2 دفعہ، میں ان سے جمعے کو پروگرام کر رہا تھا تو میں یہی سوال عرض ان سے کیا، میں نے کہا حضرت صاحب دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بڑھ گئی ود دا پیسیج آف ٹائم، سہولیات بڑھی، علم کی دستیابی جو ہے وہ بڑھی، اور اگر کوئی چیز ہم جاننا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں انتہا پسندی ہے، اس پر ہم قابو اس طرح سے نہیں پا سکے، تو اس پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ تدارک کس طرح سے ممکن ہے؟ اور کون سے ایسے امور ہیں خاص طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر توجہ دی جائے، دھیان دیا جائے، کام کیا جائے تو فی الفور بہتری آ سکتی ہے؟ بہت مختصر سے پیغام میں یاد کروں گا کہ دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا بس ایک ہی رستہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں
نئے نئے فتنے امڑ کر آئیں گے. تو جناب مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فتنے تو آئیں گے اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی اختیار کر لو گے تو ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ رہ جاؤ گے. آج بھی یہ نئے نئے فتنے جو امڑ کر آ رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے 1500 سال پہلے اس کی نشاندہی کر دی تھی. اس کا حال یہی ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائیں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، نبی پاک کی آل اور صحابہ کی زندگیوں کو اپنا لیں، تو اللہ تعالی ہمیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں. بہت اچھے، بہت بہت پھر شکریہ. ایک مرتبہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے، آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ پہ قائم اور دائم رکھے، اور زندگی کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے. آمین. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا. ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ قاری قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، جنرل سیکرٹری جماعت اہل سنت UK برطانیہ ہمارے ساتھ تھے، اور بہت ہی میں یہ عرض کروں کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ماہ سفر کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی، انتہا پسندی کے تدارک کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے ساتھ علامہ محمد فرحان گوہر صاحب تشریف فرما ہیں اسٹوڈیوز میں، اور چونکہ آج ماہ سفر کی حقیقت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک اہم سوال فرحان گوہر صاحب فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. جب حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال، کوئی گھڑی اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. بسم اللہ. جی بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پینل کے ساتھ اپنے پروگرام سفر ہدایت میں مجھے مدعو کیا. آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، اور آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ امر جب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، پھر ایک مسلمان کبھی فلاں چیز کے اوپر بھروسہ کرے، کبھی فلاں چیز سے ڈرے، کبھی کس چیز سے بدشگونی لے. تو ہم جب قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ اے مسلمانوں تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور ایک مسلمان جو کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں اللہ کے لیے ہوں، میں اللہ کا ہوں، پھر اس مسلمان کو اپنے مسلمانوں کی تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے یہ جاننا چاہیے کہ جب انسان اللہ کا ہو جائے پھر یہ اللہ کی مرضی ہے وہ اسے جتا دے یا ہرا دے. کہ آپ تاریخ پڑھیں اپنی، تو ہمارے کئی انبیاء گزرے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور دوسری طرف جب وقت آیا تو ان کے اوپر آرا چلایا گیا، سر سے پاؤں تک انہیں کاٹا گیا. حضرت اللہ کی مرضی، وہ اللہ کے لیے تھے. اسی طرح کبھی حضرت یوسف علیہ نبی جن علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا، کبھی انہیں وہاں کا بادشاہ بنا دیا، کہیں کبھی 11 سال قید میں رہے، کبھی قید میں رہے. اسی طرح آپ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ نبی جو اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، اور کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر پڑتے، شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہتے. تو یہ جب انسان اللہ کا ہو جائے، جب مسلمان کہے کہ میں اللہ کا ہوں، پھر یہ اللہ کی مرضی ہے وہ اسے کس حال میں رکھے. پھر تو ہر شے اللہ کی طرف سے ہے. ہم مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے، ہم آگے سے کالی بلی گزر جائے تو ہم سوچتے ہیں یہ کالی بلی کی وجہ سے ہے، ہم کوئی انسان مل جائے تو ہم سوچتے ہیں ہم صبح اس کے منہ سے لگے تھے. تو یہ جتنے بھی ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے ہم کسی کے منہ سے لگے؟ ہم تو صبح اٹھیں تو دعا پڑھ کے اٹھیں، ہم صبح اٹھیں تو درود پڑھ کے اٹھیں. وہ جب کہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہمیں تو اس طرح اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ہم کبھی سفر کو منحوس کہیں، کبھی کسی بلی سے بدشگونی کر لیں، تو یہ یاد رکھیں جو شخص بدشگونی کرتا ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا ہے. تو اس لیے اپنے رب پر بھروسہ، جب رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. آپ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ کبھی اپنے آقا امام الانبیاء کے دوش پہ سوار ہیں،
کبھی آپ کے لیے ممبر سے حضور اتر رہے ہیں, کبھی حضور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے رہے ہیں, اور کبھی وہ کرب و بلا کے میدان میں پیاسے ہیں, کبھی وہ کرب و بلا کے میدان میں اپنے علی اصغر کی قربانی پیش کرتے ہیں, اپنے علی اکبر کی قربانی پیش کرتے ہیں, اور محمد کی قربانی پیش کرتے ہیں, اور وہ اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہوا یا فلاں, وہ یہی کہتے ہیں علی اکبر کے خون کو آسمان کی طرف پھینک کر بھی اللہم ربنا تقبل منا, علی اصغر کے خون کو پیش کر کے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہم ربنا تقبل منا. مالک وہ جو مدینہ میں اتنی آسائشیں دی وہ بھی تیری طرف سے تھی, اور یہ جو کربلا میں آزمائشیں ہیں یہ بھی تیری طرف سے ہیں. حسین بس ان پر صبر کی دعا مانگتا ہے, مالک نے قبول فرما. مسلمان کو کسی چیز سے بدشگونی نہیں, کوئی چیز فی ذات جو ہے اپنی فی نفسی ہی وہ منحوس نہیں ہوتی, فی نفسی ہی اس طرح کی نہیں ہوتی. ہاں ہم اگر اس اسٹوڈیو میں اچھی بات کر رہے ہیں تو اس اسٹوڈیو کی عظمت کا مقام آپ خود جانیں, اور اگر ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر لغویات اور فضول چیزیں کہہ رہے ہیں تو بظاہری طور پر یہ اسٹوڈیو بھی اس سے بدنام ہوگا. تو اس لیے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں, اپنا توکل ہوتا ہے, اپنا بھروسہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے جی, بہت خوبصورت بات آپ نے کی, اور آپ کی گفتگو سے ایک شعر میرے ذہن میں آیا, پھر نوید سیالوی صاحب کو شامل کرتا ہوں کہ یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا, یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا, کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا. علامہ نوید سیالوی صاحب, 13 سفر تک لوگ زیادہ منحوس سمجھتے ہیں کہ یکم سے لے کے 13 تک جو ہے وہ ہمیں زیادہ احتیاط کرنی ہے, زیادہ صدقے دینے ہیں, زیادہ اپنی جو ہے وہ نظر اتارنی ہے, زیادہ ہم نے محتاط ہو کر یہ 13 دن گزارنے. اچھا, سفر کے حوالے سے تو آپ نے فرما دیا, تو پھر یہ جو 13 تیزی کا ذکر شاید قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب نے بھی کیا تھا, تو یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ ہم نے چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ گزارا ہے, جب سب کانٹیننٹ تھا, بر صغیر پاک و ہند جسے کہا جاتا ہے, تو یہ وہاں سے بھی چیزیں مسلمانوں میں منتقل ہوئیں. دیکھیں مشرکین مکہ کی بھی اس طرح کی سوچ نہیں تھی, وہ کہتے تھے نوست ہے. اچھا, ان کی بھی نہیں تھی جیسے یہ سوچ جو ہمارے ہاں ہندوستان میں پائی جاتی ہے نا, یہ ان لوگوں کی بھی نہیں تھی. وہ کہتے تھے خالی ضرور ہے خیر و برکت سے, وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے, لیکن یہ جو تھا نا, یہ پہلے 13 دن بہت بھاری ہیں, اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے, تو یہ عقیدہ ان کا بھی نہیں تھا. کچھ فکر ہمارے اندر ان کی پائی جاتی ہے گرچہ, یعنی اس دور جاہلیت کی, لیکن زیادہ فکر جو کہ ہم انگریز کے ساتھ یہاں بھی رہے ہیں, اور یہاں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے ہیں, سکھوں کے ساتھ بھی رہے ہیں, ان کے اثرات بھی مسلمانوں کے مرتب ہوئے ہیں. جس طرح کہ اس کے علاوہ بھی آخری بدھ بڑا بھاری ہے جی سفر کا. اچھا, اس بدھ والے دن بھی اور آخری ہفتے کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اپنا کام کی طرف لے جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کوئی مہینہ, نہ کوئی دن, نہ کوئی صبح, نہ کوئی شام, نہ کوئی بندہ, نہ کوئی جانور, کوئی چیز بھی اللہ نے ہمارے لیے منحوس پیدا نہیں کی ہے سوائے اس کے. وہ فرحان گوہر صاحب نے جو بات کی کہ ہم خود ہی, وہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے انسان کے, وہ فرمایا نا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ جتنی مصیبتیں, آزمائشیں, تکلیفیں تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اگر دیکھیں بھئی, ہم یہ سمجھے کہ یار فلاں بندہ صبح مجھے ملا تھا, آج پورا دن میرا غلط گزرا ہے, صحیح, آج بلی مل گئی ہے جناب, آج یہ ہو گئے. اصل میں جو نحوست ہے وہ ہمارے اعمال کی ہے. جو صبح شام ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کی تھوڑی لعنت ہے. جو صبح شام ہم 2 نمبری کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, کسی کا حق پامال کرتے ہیں, کسی کو جناب کسی کی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں, کتنے ایسے جرائم ہیں جو دن میں ایک شخص کتنی بار کرتا ہے. کیا ان کی نحوست ہمارے کردار میں, ہمارے معاملات میں, ہماری زندگی کے اندر نہیں آتی؟ بالکل آتی. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یار ہماری کمزوریاں کتنی ہیں. ہم اللہ کے ایام کو, دن سارے اللہ کے ہیں, مہینے سارے اللہ کے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ ہیں. کس کے لیے؟ اس نے ایک نظام بنایا ہے, ایک نظام زندگی کے لیے ہے. وہ دن ہمارے لیے, اللہ نے ہمارے لیے کون سی چیز ایسی غلط پیدا کی ہے؟ آسمان ہے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا, زمین اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی, یہ کائنات کی ساری نعمتیں انسان کے لیے صرف اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے بندے, ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں, تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, تو صرف مجھے سجدہ کر کے اٹھ. جیسے علامہ فرحان صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر بجائے اس کے کہ دعا ہونی چاہیے یا درود ہونا چاہیے, ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ہمارے زندگی کے معاملات ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتے ہیں.
واٹس اپ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن اصل میں ہمارے سوتے وقت، ہمارے جاگتے وقت، ہماری صبح کا آغاز، ہمارے شام کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اس لیے اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، وہی ہمارے زندگی کے اندر بے برکتی کا ذریعہ۔ بالکل صحیح۔ علامہ محمد ثاقب نعمان صاحب، لیکن یہ کنسیپٹ بھی تو کہیں سے آیا ہوگا نا کہ یہ 13 دن جو ہیں یہ ہم نے محتاط ہو کر گزارنے ہیں، یا منگل والے دن اس چیز کا صدقہ دینا ہے، اس جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے اس نے یہ صدقہ دینا ہے، جس کا سین سے شروع ہوتا ہے اس نے یہ صدقہ دینا ہے۔ یہ کنسیپٹ بھی کہیں سے آیا ہوگا نا، یا پھر یہ کہ بلی اگر کالی گزر گئی ہے تو ہمیں زیادہ احتیاط کرنی ہے، یا ہمارا کام نہیں ہوگا، یا بدشگونی ہے، تو یہ کنسیپٹ بھی کہیں نہ کہیں سے تو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ شاید ایسا ہوا بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے نا۔ جی سر، بالکل ایسی بات ہے کہ جو علم النجوم کے علماء ہیں، اچھا، میری جو رائے ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ علماء نجوم کے لوگوں کو دیکھیں گے ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ وہ جب کسی صدقہ کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں تاریخ کو فلاں دن کے وقت فلاں گھڑی میں آپ نے یہ صدقہ دینا ہے، تاکہ اس فلاں ستارے کی جو نحوست ہے اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب نہ ہو۔ اچھا، یہ تو پیور ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے۔ جی بالکل، یہ پیور ہندوانہ کانسیپٹ ہے، بالکل۔ دین اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت کھلے عام اور بے باک قسم کی گفتگو کرتے ہوئے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ مورت نکلوانا یہ چیزیں، یہ تو اس کے بعد جو ہے وہ ناموں کو ملانا، اور اس کے علاوہ فلاں ستارہ جب آئے گا تو ہم جو ہے وہ ایسا کریں گے، ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، فلاں ستارے کے وقت ہمیں کیسا کرنا چاہیے، سفر کیسا کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ سارا کانسیپٹ جو لیا ہے یہ ہم نے ان لوگوں سے لیا ہے۔ اور دوسری ایک میری ذاتی رائے ہے، ایک میں بھی جو ہے وہ میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس چیز کو یہ بنیاد بنایا ہو کہ کیونکہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے ہیں، تو کیونکہ آپ اس مہینے میں ایک تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے، اور مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں ذرا زیادہ تکلیفیں نازل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے ستاروں کی بات کی نا، میں فرحان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اللہ اکبر، جب خیبر کے موقع پر مولا علی نے پتھر میں علم گاڑا نا، تو وہ مرحب کے پاس ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خاص ستارہ ہے، جب یہ ستارے دونوں آپس میں آ جاتے ہیں نا ایک دوسرے کے سامنے، تو پتھر جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، موم بن جاتا ہے، اس کے اندر علم اگر انہوں نے گاڑ دیا ہے نا، تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، یہ علم نجوم جانتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ وہ اس نجومی نے کہا، آپ نے اکھاڑا اور پھر علم گاڑا، اکھاڑا اور پھر علم گاڑا، اب وہ گھبرا گیا، علامہ نوید سیالوی صاحب، وہ گھبرا کے آیا مرحب کے پاس، تو مرحب نے کہا کہ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ ستاروں کے حوالے سے کام نہیں کر رہا، بلکہ جس طرح یہ اس میں پتھر میں علم گاڑ رہا ہے نا، وہ ستارہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ نکال لیتے تو وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جن کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے نا، پھر ستارے ان کے لیے خود ہی راستے بناتے جاتے ہیں۔ ستارے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام جہان، تمام چیزیں، جیسا کہ سیالوی صاحب نے کہا، وہ انسان کے لیے، لیکن وہ تب کہ جب انسان ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع، تو پھر جیسا وہ چاہتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا جی، فرحان گور صاحب، میں اس حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بزرگان دین کے حوالے سے تو قاضی صاحب نے فرما دیا تھا، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وصال بھی اسی مہینے میں ہمیں ملتا ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ متعدد جو اصحاب پیغمبر اور دیگر جو اس طرح کے بزرگان دین اولیاء امت گزرے ہیں، ان کا وصال تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کا امر جس طرح ہم نے پہلے عرض کی، تو پھر ان کے عروس جو ہیں وہ اس ماہ میں ہیں، اور سفر یہ یوں سمجھے کہ دیگر جو ماہ ہیں ان میں اس میں جو ہے وہ عروس زیادہ پائے جاتے ہیں۔
اور جس طرح آپ نے بات کی کہ صحابہ کے حوالے سے اور عہد رسالت کے حوالے سے، اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت میمونہ بنت حارث، جی آپ کی جو عقد نکاح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس ماہ میں ہوا۔ اس کے بعد جو حضرت آپ نے ابھی ذکر کیا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ خیبر، اب وہ جو خیبر ہے البدایہ والنہایہ میں آیا ہے کہ وہ اس ماہ سفر میں ہوا۔ اچھا، ہم اس سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ مرحب کے مقابلے میں، اور یہ مرحب وہ شخص تھا کہ جو یہ نہیں دعویٰ رکھتا تھا کہ 10 افراد میرے سامنے آئیں 100 آئیں، بلکہ وہ یہ دعویٰ رکھتا تھا کہ ہزاروں میرے سامنے آئے۔ اس کے مقابلے میں مولا مرتضیٰ پاک جاتے ہیں اور جن کے بھی نئی نئی داڑھی نکل رہی ہے، اتنی عمر رکھتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے اگر آپ روایات کو پڑھیں تو آپ کا قد کاٹ اور جسم اس طرح کا ظاہری نہیں تھا، ایمانی کیفیت تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پتھر میں علم گاڑ دیتے تھے، اور آپ جو زمین پہ کرنا چاہتے تھے وہ علم النجوم کا ماہر کہتا ہے کہ آسمان پہ ستارے اس طرح ہو رہے تھے۔ ایمانی کیفیت تو یہ تھی لیکن بظاہر اتنی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی المرتضیٰ نے وہ جو 15 قلعے صحابہ نے فتح کیے تھے مل کر، اور 16واں قلعہ حضرت علی المرتضیٰ نے فتح کیا تھا، تو یہ سارا جو معاجرہ ہے یہ سفر میں ہوا۔ تو پھر اسی طرح اب آگے جا کر دیکھیں اس سفر میں ایک بہترین کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ تو ماہ ربیع الاول میں ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ نے وصال کی بات کی، تو اس وصال سے قبل جیسے ایک ضعیف اور من گڑت روایت کے ذریعے لوگ اس سفر کو منحوس قرار دیتے ہیں، وہ روایت کے الفاظ یوں ہیں، من گڑت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس سفر کے ختم ہونے کی مجھے بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں۔ اب یہ روایت اسے دیکھا جائے تو من گڑت ہے، بنا لیتے ہیں، اب اسے بناتے ہیں، لیکن بالفرض اسے مان بھی لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے وہ ماہ ربیع الاول میں ہونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے، کیا بات، تو حضور کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ جس طرح وہ میری وقت وصال ظاہری قریب آتا جائے گا اس طرح مجھ محمد مصطفیٰ کو خوشی ہوگی، اور میں محمد مصطفیٰ جو ہے اس شخص کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اور اب یہاں سفر کے آخر میں حضور کا ایک تاریخی فیصلہ ہے، وہ فیصلہ یہ ہے کہ مروا ابا بکر، حضرت ابو بکر کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھوائیں۔ کیا بات، وہ جو ابو بکر صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں خلافت عطا کی، وہ خلافت ماہ سفر المظفر میں عطا کی، اور پھر وہ واقعہ کہ جس میں یہ تسلسل چلتا رہا حضور کی بیماری کے عالم میں کہ حضرت ابو بکر نمازیں پڑھاتے رہے، تو جب حضور ایک نماز کے وقت صحابہ کے کاندھوں کے ذریعے حضرت ابو بکر تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ خوشبو مصطفیٰ آ رہی ہے تو حضرت ابو بکر پیچھے تشریف لائے، اور حضور نے اشارہ بھی کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت ابو بکر میں دل میں تصور لایا کہ ابو قحافہ کا بیٹا محمد عربی کو نماز پڑھائے، حالانکہ حضور کی منشا اور خواہش تھی کہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کروں، لیکن حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، حضور نے امامت کروائی اور وہیں سے شروع کروائی جہاں سے ابو بکر نے اختتام کیا تھا۔ سبحان اللہ جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ذکر ہوا تو ایک کلام بہت ہی خوبصورت، اس کے 2-3 اشعار اور پھر اس سلسلہ کلام کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یوں مقدر میرا سور پہ جب نظر جائے سبز گنبد، طالب مغفرت سے کہہ دیجئے طالب مغفرت سے کہہ دیجئے
آستانے رسول پر جائے آستانے رسول پر جائے موت بھی بڑھ گئی حیات اس کی موت بھی بڑھ گئی حیات اس کی جو غم مصطفیٰ میں مر جائے جو غم مصطفیٰ میں مر جائے ان کے در کا جو بنے گیا سائل ان کے در کا جو بنے گیا سائل وہ گدا کیوں ادھر ادھر جائے وہ گدا کیوں ادھر ادھر جائے ذکر کرے کہ ریاض ان کا ذکر کر کے ریاض ان کا نام روشن جہاں میں کر جائے یوں مقدر میرا سور جائے الحمدللہ یہ بہت پیارا آپ احباب کا بہت اچھا انداز الحمدللہ ذوق سماعت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اچھا جی ایک اہم تاریخی بات علامہ نوید سیالوی صاحب ماہ سفر کے حوالے سے حضرت آدم کو جو زمین پر اتارا گیا ٹھیک ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا بلا ہوئے حضرت زکریا حضرت یحییٰ اور حضرت حابیل بھی اسی ماہ میں شہید ہوئے. اب لوگ تو پھر اس کو سمجھیں گے نا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے. جی سیالوی صاحب دیکھیں آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی کئی ایسے غزوات اس مہینے میں ہوئے ہیں جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جیسے کہ حضرت صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آقا علیہ السلام کا نکاح بھی اس مہینے میں ہوا اس میں بھی کامیابی یعنی ایک طرف اگر وہ چیزیں جو امر خداوندی ہیں اموات ہوئی ہیں یا ان پر آزمائشیں نازل ہوئی ہیں اور دوسری جانب جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اب آقا علیہ السلام نے خود بھی اس مہینے میں نکاح کیا اس نکاح میں کامیابی ہوئی. پھر سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح بھی اسی میں ہوا. لوگ کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی نکاح نہیں کرنا اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا. مجھے بتائیں مولا علی کی شادی اس مہینے میں ہوئی ہے تو نتیجہ کتنا خوبصورت تھا اولاد کتنی پیاری تھی اللہ پاک نے کتنا نوازا ہے کہ حسین و حسن جیسے بیٹے عطا کیے ہیں کیونکہ ایک جانب دریائے نبوت ہے
جو سیدہ خاتون جنت کی صورت میں ہے اور دوسری جانب دریائے ولایت ہے جو مولا کائنات کی صورت میں ہے. دونوں دریا ملتے ہیں تو موتی نکلتے ہیں. تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. تو وہ موتی کیا ہیں؟ وہ حسین و حسن ہے. اگر یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہوتا تو سیدہ پاک کو اللہ پاک کی اولاد عطا کرتا. یہ رشتہ دیر پا چلتا ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ ایک اہم بات سفر المظفر. سفر کا معنی ہے خالی. آگے مظفر کہاں سے آیا ہے؟ حدیث میں تو سفر المظفر نہیں آیا نا, حدیث میں سفر آیا نا, تو مظفر کہاں سے آیا ہے؟ تو لفظ مظفر کا جو اس کا استعمال ہے یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ مظفر کا معنی کامیابی ہے. یہ مہینہ کامیابیوں سے بھرپور ہے اور جو شخص بھی اس مہینے میں کوئی بھی کام کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ناکامی کی طرف جائے. باقی امر خداوندی الگ بات ہے, جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہونا ہے. ماہ رمضان میں تھوڑی شہادتیں ہوئی ہیں بھئی. اگر بدر ماہ رمضان میں ہوئی اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ ماہ رمضان منحوس ہے. مولا علی کی شہادت ماہ رمضان میں ہوئی ہے. سیدہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے. سیدہ پاک کا وصال بھی ماہ رمضان میں ہوا ہے. ایک جانب اگر یہ کہا جائے کہ اس مہینے میں زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں یا وصال ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ آزمائشوں کا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کوئی مہینہ, کوئی دن, کوئی انسان, کوئی مخلوق منحوس نہیں ہے سوائے انسان کے اعمال بد. وہ اعمال بد ہی نحوست کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اس مہینے کو یا کوئی بھی مہینہ ہو اس کو آپ عبادت میں گزاریں, اللہ کی اطاعت میں گزاریں, آقا علیہ السلام کی اطاعت میں گزاریں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے جو شخص اطاعت خداوندی میں اور اطاعت مصطفیٰ میں زندگی گزارتا ہے, یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں, آفات و بلیات کیا ہیں؟ چونکہ قرآن نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول. جو بھی اللہ کی اطاعت میں اور مصطفیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اللہ ان کو رفاقت عطا کرے گا انبیاء کی, شہداء کی, صدیقین کی. اس سے بڑی کیا چاہیے؟ اطاعت کرتے جائیں اور آفتوں سے نجات حاصل کرتے جائیں. ثاقب نعمان صاحب, سفر سے لوگ اجتناب کرتے ہیں اس مہینے میں. سفر اور ماہ سفر اور سفر وسیلہ ظفر بھی کہا جاتا ہے اس کو جی, اور سفر المظفر. بالکل بالکل, علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت یہ باتیں جو ہے نا وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ جو لوگ سفر سے اجتناب کر رہے ہیں وہ کس بحاف پر جو ہے وہ سفر سے اجتناب کر رہے ہیں کہ اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجیے گا, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, 1 منٹ کے اندر آپ نے جواب دینا. آخری بدھ کے حوالے سے بھی کہ روزہ لوگ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آخری بدھ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ دیہات میں ایک نام دیا جاتا ہے چوری روزے کا. چیز بنا کر بھی جو ہے وہ بچوں میں تقسیم چوری روزے کا جو ہے وہ اس کو نام دیا جاتا ہے. شہروں میں تو اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے, دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا کانسیپٹ ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری بدھ کے دن جو ہے وہ تھوڑا سا افاقہ ہوا تھا. تو اس افاقے میں آپ نے جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ طلب کیا تھا تو گھر والوں نے آپ کو جو ہے وہ چوری بنا کر پیش کی تھی. تو وہ اس سنت کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں, تو اس دن کو وہ انہوں نے جو ہے وہ نام دے دیا ہے. میٹھی چیز بنا کے اس لیے تقسیم کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, کھاتے ہیں. تو مین جو ہے وہ کانسیپٹ یہی ہے ان کے ہاں جو میں نے بات سنی ہے. اچھا, آخری بدھ کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ روزہ تو رکھنا جو ہے وہ صرف جو شریعت کے اندر جن دنوں کے اندر روزے کی ممانعت ہے ان میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. باقی کسی بھی دن اگر آپ روزہ رکھیں گے بشرطے کہ وہ روزہ پورے دن کا روزہ ہو, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ آدھے دن کا روزہ رکھنا کہ یار ہم جو ہے وہ افطار کریں گے, کلیجی کے ساتھ افطار کریں گے. تو ایسا جو ہے وہ کوئی بھی کانسیپٹ ہے وہ یہ بھی خرافات ہے نا, خرافت ہے کہ جو ہے وہ آپ لوگ اس وجہ سے نہیں کھاتے. ہاں, نہیں کھاتے کہ ہم نے آدھے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزے کا نام جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا. فرحان گوہر صاحب کافی دیر سے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا فرمائیے؟ اس حوالے سے میں یہی ایڈ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے. پیارے آقا کا سب سے پہلے یہ تصور رکھے کہ حضور رحمت للعالمین ہے. بالکل صحیح. حضور کائنات عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے میں ان علاقوں کی طرف نکلوں جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. حضور نے آگ لگائی نہیں, لیکن حضور کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے. خود سوچیں وہ جو نبی فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دے, اس نبی کا جی چاہے تو وہ جنت کے انگور یوں دیکھے.
اس نبی کا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب ہم ایسے اعمال نہیں کرتے اور پھر وہ ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوتی ہے. باپ بیٹے کا دشمن ہوتا ہے اور بیٹا باپ کا دشمن ہوتا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے. اور ہم اس نبی کی امت ہے کہ جس نبی نے مواقعات مدینہ کے موقع پہ کہا تھا کہ یہ صحابی فلاں کا بھائی ہے, تو آپس میں ایسے بھائی ہوئے تھے. آج خونی رشتوں والے بھائی ایسی مثال قائم نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے اعمال کو درست کریں. ہمارے گھروں میں جو آگ ہے, ہماری زندگیوں میں جو ناکامیاں ہیں, اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مرکز اور محور ذات رسالت مآب سے دوری اختیار کر لی. جس دن ہمارے اقوال و افعال, وضاح و قطع, شکل و شباہت, رفتار و گفتار, انداز گفتگو, طرز زندگی, طریق معاشرت, عقل و شرب, نشست و برخاست, الغرض کے ایک ایک ادا اس کا مظہر اور پیکر ہو کہ ہم حضور کے امتی ہیں, اس وقت سے دیکھیں کہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی. جس طرح صحابہ نے دریا میں گوڑے ڈالے تو دریا نے رستے دے دیے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اعمال صالحہ تھے. بالکل صحیح جی. وقت ہمارا ختم ہو گیا. مولا علی کا فرمان جاتے جاتے مولا علی نے فرمایا کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی, نہ کسی کی نظروں میں اور نہ کسی کے قدموں میں. آپ تینوں باپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقے احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا, اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.